الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایہا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون۔ برادران اسلام اور عزیز بھائیوں، آج کے درس میں بالعموم نماز کے فضائل اور رکوع اور سجدے کے فضائل کے تعلق سے وہ احادیث بیان کرنے کی کوشش کروں گا جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالعموم نماز کی فضیلت بیان کی ہے یا رکوع اور سجدے کی فضیلت بیان کی ہے۔ قرآن کریم کی جو آیت پڑھی گئی، اس آیت میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا، اے ایمان والو، رکوع کرو اور سجدہ کرو اور اپنے رب کی عبادت کرو اور بھلائی کے کام کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اس آیت پر آپ غور کریں، اللہ رب العالمین اہل ایمان سے مخاطب ہو کر کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا رکوع کیا کرو اور سجدے کیا کرو اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کرو۔ تو ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے، اور نماز وہ عبادت ہے جس کو اللہ رب العالمین نے ہر مسلمان پر فرض کیا ہے، چاہے مرد ہوں چاہے خواتین ہوں، جو بھی بالغ ہیں اللہ رب العالمین نے ان پر یہ نماز فرض کی ہے، لہذا ہر مسلمان کو نماز کا پابند ہونا چاہیے۔ اس کے ذریعے سے ہم اللہ رب العالمین کی عبادت بجا لاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر بیان فرمایا کہ تم سیدھے ہو جاؤ، سیدھی راہ پر چلو، استقامت اختیار کرو، اور جو بھی تم نیکی کا کام کرو گے اسے تم گن نہیں سکتے ہو، انہیں تم شمار نہیں کر سکتے ہو، اور یہ جان لو کہ تمہارے اعمال میں جو بھلے اعمال ہیں ان میں نماز بہت اہمیت کی حامل ہے، اور وضو پر محافظت صرف مومن ہی کرتا ہے۔ تو اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو بہترین اعمال میں شمار کیا ہے، لہذا ہمیں نماز کا پابند ہونا چاہیے، نماز کبھی بھی ترک نہیں کرنی چاہیے۔ اگر کسی وجہ سے کوئی نماز چھوٹ گئی ہے تو ہر حال میں جب یاد آ جائے اس نماز کو ادا کرنا چاہیے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آج کی نماز جو چھوٹ گئی ہے وہ کل تک رہنے دیا جائے اور کل تک اس کو چھوڑ دیا جائے۔ کون گارنٹی دے سکتا ہے کہ کل تک آپ زندہ رہیں گے بھی یا نہیں رہیں گے؟ ابو مالک الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا، الطہور شطر الایمان، پاکی اختیار کرنا یہ آدھا ایمان ہے، والحمدللہ تملأ المیزان، اور اللہ کی حمد بیان کرنا اس کے ذریعے سے میزان بھر جاتا ہے، وسبحان اللہ والحمدللہ تملأان ما بین السماء والارض، اور سبحان اللہ اور الحمدللہ کا ورد آسمان و زمین کو بھر دیتا ہے، والصلاۃ نور، اور نماز نور ہے، والصدقۃ برہان، اور صدقہ دینا یہ برہان ہے، یہ دلیل ہے، والصبر ضیاء، اور صبر کرنا یہ روشنی ہے، والقرآن حجۃ لک او علیک، قرآن تمہارے لیے حجت ہے یا تمہارے خلاف حجت ہے، دلیل ہے۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری باتیں بیان فرمائی ہیں۔ وضو کو نصف ایمان قرار دیا ہے اور پاکی کو نصف ایمان قرار دیا ہے، لہذا مومن انسان، مسلمان ہمیشہ پاک و صاف رہتا ہے، کوئی بھی وقت ایسا نہیں گزرتا کہ وہ ناپاک ہو۔ اگر ناپاکی ہو بھی گئی ہے فوری طور پر وہ پاک ہونے کی کوشش کرتا ہے، اور الحمدللہ اللہ رب العالمین کی حمد بیان کرنا ایسا ہے کہ اس کے ذریعے سے قیامت کے دن میزان بھر جائے گا۔ اللہ رب العالمین قیامت کے دن لوگوں کے اعمال تولے گا،
وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، ہم قیامت کے دن انصاف کا ترازو رکھیں گے، اس کے دو پلڑے ہوں گے، ہمارے نامہ اعمال اس پر تولے جائیں گے، ایک پر نیکی کے اعمال رکھے جائیں گے، دوسرے پر بدی کے اعمال رکھے جائیں گے، اور اگر کسی کے بدی کے اعمال بھاری ہو گئے، یہ بوجھل ہو گئے، یہ پلڑا نیچے چلا گیا، تو وہ شخص جہنم میں جائے گا، اور جس کے نیکی کا پلڑا بھاری ہو گیا وہ نیچے چلا گیا، تو ایسا آدمی فلاح پا گیا، ایسا آدمی کامیاب ہو گیا، ایسا آدمی جنت کا مستحق بن گیا۔ تو الحمدللہ اللہ رب العالمین کی تعریف بیان کرنا یہ میزان کو بھر دیتا ہے، اور سبحان اللہ والحمدللہ کہنے سے آسمان و زمین کے درمیان جتنا اسپیس ہے نیکی سے یہ اسپیس بھر جاتا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے الصلاۃ کو، نماز کو نور قرار دیا ہے، یہ روشنی ہے۔ قیامت کے دن یہی روشنی ہمارے کام آئے گی۔ پل صراط سے جب ہم گزریں گے تو وہاں پر بالکل تاریکی ہوگی، اور پل صراط جہنم کے اوپر لگایا گیا ایک پل ہے، وہاں ہر حال میں لوگوں کو جانا ہے، ہر حال میں لوگوں کا گزر وہاں سے ہوگا۔ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا۔ تو ہر شخص کو وہاں سے گزرنا ہے۔ جو ظالم ہوں گے، جنہوں نے شرک کیا ہوگا، وہ جہنم میں کٹ کر گر جائیں گے، مومن کامیاب ہو جائیں گے، کیونکہ مومنوں کے انگوٹھے میں روشنی ہوگی، اور اس روشنی کو دیکھ کر کے وہ پل صراط سے گزر جائے گا، کوئی برق کی طرح گزرے گا، اور کوئی شخص تیز رفتار گھوڑے کی طرح وہاں سے گزر جائے گا، اور کوئی شخص دوڑتے ہوئے وہاں سے گزر جائے گا، کوئی شخص چلتے ہوئے گزر جائے گا، اور آخری شخص وہ ہوگا جو سنبھل کر جائے گا اور کسی طریقے سے وہ پار کر جائے گا۔ جب اس کے انگوٹھے کی ایک روشنی جلے گی تو وہ اپنا قدم بڑھائے گا، اور جب بجھ جائے گی تو وہ وہیں پر کھڑا ہو جائے گا۔ اس طریقے سے کرتے کراتے وہ پل صراط پار کر لے گا اور جنت میں داخل ہو جائے گا۔ تو صلاۃ نور ہے۔ جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں ان کے پاس نور کہاں سے آئے گا، ان کے پاس روشنی کہاں سے آئے گی؟ اور جو نماز نہیں پڑھتے وہ وضو نہیں کریں گے، جب وضو نہیں کریں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حوض کوثر کا پانی پینے کے لیے جائیں گے تو اللہ کے نبی کیسے پہچانیں گے کہ یہ میرا امتی ہے؟ تو میرے بھائیو، نماز کی محافظت کرو اور صدقہ دیتے رہو، اللہ رب العالمین کی راہ میں خرچ کرتے رہو۔ ہمیں قرآن کے ساتھ بے اعتنائی بھی نہیں برتنی چاہیے۔ قرآن مجید اللہ رب العالمین نے ہماری ہدایت کے لیے اتارا ہے، اس کو سمجھ کر کے پڑھنا چاہیے تاکہ ہم اس کے مطابق زندگی گزار سکیں اور اس کے ذریعے سے عبرت حاصل کر سکیں۔ جو قصے اللہ رب العالمین نے سابقہ قوموں کے بیان فرمائے ہیں، جن کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے ان قوموں کو ہلاک کر دیا، ہمارے لیے اس میں عبرت ہے، لہذا ہمیں قرآن پڑھنا چاہیے۔ قرآن کے ہر حرف کے بدلے اللہ رب العالمین ہمیں نیکی عطا فرماتا ہے۔ اگر ہم قرآن نہیں پڑھ سکتے ہیں تو ہم کہاں سے نیکی حاصل کریں گے، نیکیاں کہاں سے اکٹھا کریں گے؟ لہذا قرآن کے ساتھ بے اعتنائی نہیں برتنا چاہیے، بلکہ قرآن کو دوست رکھنا چاہیے اور اس سے محبت رکھنی چاہیے اور اس کو زیادہ سے زیادہ پڑھتے رہنا چاہیے۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاڑے کے موسم میں نکلے اور درختوں سے پتے جھڑ رہے تھے، فَأَخَذَ بِغُصْنٍ مِّن شَجَرَةٍ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درخت کی ٹہنی لے لی، اس کو پکڑ لیا، اور اس کے پکڑنے کی وجہ سے جب اس ٹہنی کو ہلایا ہے تو پتے بہت زیادہ گرنے لگے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا ابا ذر قلت لبیک یا رسول اللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز لگائی کہ اے ابو ذر، تو انہوں نے کہا اللہ کے نبی حاضر ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان العبد المسلم لیصلی الصلاۃ یرید بہا وجہ اللہ، مسلمان بندہ جب نماز پڑھتا ہے اور اس سے اللہ کی رضا چاہتا ہے، اللہ کا وجہ تلاش کرتے ہوئے وہ نماز پڑھتا ہے، اخلاص کے ساتھ نماز پڑھتا ہے اور اس کے ارکان کا خیال رکھتا ہے، اس کے شروط کا خیال رکھتا ہے، اس کے واجبات کا خیال رکھتا ہے، نماز کی سنتوں کا خیال رکھتا ہے، اس انداز سے نماز پڑھتا ہے، فتحافت عنہ ذنوبہ، تو اس کے گناہیں اسی طرح جھڑتی ہیں، کما تحافت ھذا الورق عن ھذہ الشجرہ، جس طریقے سے اس درخت کے پتے جھڑ رہے ہیں اسی طریقے سے اس کے گناہیں بھی جھڑ جاتی ہیں۔ اس کو امام احمد نے حسن سند کے ساتھ روایت کیا ہے۔
تو میرے بھائیوں، ہمیں اسی طریقے سے نماز پڑھنی چاہیے جس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ صلو کما رأیتمونی اصلی، اس طریقے سے نماز پڑھو جس طریقے سے نماز پڑھتے ہوئے مجھے دیکھا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا طریقہ کتب احادیث میں تفصیل کے ساتھ موجود ہیں، لہذا ان تمام احادیث کو اکٹھا کر کے ہمیں اس پر غور کرنا چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس انداز سے نماز پڑھی اور صحابہ کرام نے کس انداز سے نماز پڑھی تھی۔ ہماری نماز صحابہ کی نماز کے مشابہ ہو جائے، ہماری نماز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے مشابہ ہو جائے، اس طریقے سے اگر ہم نماز پڑھیں تو ہماری نماز مقبول ہے، اللہ رب العالمین اس کا اجر دے گا، اس کا ثواب دے گا۔ اور اگر ہم ایسا نہیں کرتے ہیں تو ایسی صورت میں ہم سنت کی مخالفت کریں گے، اور سنت کے مخالف ہونے کی وجہ سے ممکن ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ثواب سے محروم کر دے۔ عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت مروی ہے، انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہوئے سنا، ما منکم من مسلم یتوضأ فیحسن الوضوء ثم یقوم فیصلی رکعتین یقبل علیہما بقلبہ ووجہہ الا وجبت لہ الجنہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی مسلمان بندہ اچھے طریقے سے وضو کرتا ہے، عمدہ طریقے سے وضو کرتا ہے، اس انداز سے وضو کرتا ہے کہ اس کے کوئی بھی جگہ خالی نہیں بچتی ہے، ہر جگہ بھیگ جاتی ہے، چاہے ہاتھ دھل رہا ہو یا چہرہ دھل رہا ہو یا پاؤں دھل رہا ہو یا سر اور کان کا مسح کر رہا ہو، ہر جگہ اچھی طریقے سے بھیگ جائے پانی سے، تو یہ عمدہ طریقے سے وضو کرنا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بیان فرمایا کہ جو مسلمان بندہ اچھے طریقے سے وضو کرتا ہے، پھر وہ کھڑا ہوتا ہے اور کھڑا ہو کر 2 رکعت نماز پڑھتا ہے، اور اس کا دل دماغ حاضر ہوتا ہے، اپنے چہرے کے ساتھ وہ حاضر ہوتا ہے، اللہ رب العالمین اس کے لیے جنت واجب کر دیتا ہے۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ تو اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت بڑی فضیلت بیان فرمائی ہے کہ اس انداز سے آدمی وضو کرتا ہے جس انداز سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا اور صحابہ کرام نے وضو کیا، اور پورے اخلاص کے ساتھ، پورے انہماک کے ساتھ اس انداز سے کھڑا ہو کر نماز پڑھتا ہے 2 رکعت کہ اس کا دماغ حاضر ہے، اس کا دل حاضر ہے اور اس کے اوپر خشیت طاری ہے، تو ایسی صورت میں اللہ رب العالمین اس کے لیے جنت واجب کر دیتا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مر بقبر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبر کے پاس سے گزرے، آپ نے بیان فرمایا من صاحب هذا القبر، اس قبر میں کس کو دفن کیا گیا ہے؟ فقالوا فلان، تو صحابہ کرام نے کہا اس میں فلاں دفن ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رکعتان احب الی ھذا من بقیۃ دنیاکم، اس کے نزدیک 2 رکعت نماز پڑھنا زیادہ محبوب ہے دنیا کے بقیہ تمام چیزوں سے، یعنی وہ قبر میں دفن ہے اور اس کو اتنے ثواب کی ضرورت ہے کہ اسے نجات مل جائے جتنا ثواب 2 رکعت پڑھ کر کے آدمی کو ملتا ہے۔ دنیا اس کو فائدہ نہیں پہنچائے گی، مال اس کو فائدہ نہیں پہنچائے گا، دنیا کی کوئی بھی چیز اس کو فائدہ نہیں پہنچا سکتی۔ جو فائدہ پہنچا سکتی ہے اس کی نماز ہے اور اس کے نیک اعمال ہیں، یہ اس کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں۔ اس کو امام طبرانی نے حسن سند کے ساتھ روایت کیا ہے۔ اور ایک روایت معدان بن ابی طلحہ سے مروی ہے، انہوں نے کہا لقیت ثوبان مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام ثوبان سے ملاقات کی، فقلت اخبرنی بعمل اعملہ یدخلنی اللہ بہ الجنہ، مجھے ایک ایسا عمل بتلا دیجئے جس کو میں کروں تو اللہ رب العالمین اس کی وجہ سے مجھے جنت میں داخل کر دے۔ تو وہ تھوڑی دیر خاموش رہے، ثم سألتہ فسکت، پھر میں نے ان سے سوال کیا تو پھر خاموش رہے۔ 3 مرتبہ ایسے انہوں نے سوال کیا، انہوں نے کہا کہ سألت عن ذلک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی سوال کیا تھا، تو آپ نے بیان فرمایا علیک بکثرت السجود، اپنے اوپر بہت زیادہ سجدے کو لازم پکڑ لو، یعنی کثرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا سجدہ کرو۔ فإنک لا تسجد للہ سجدۃ الا رفع اللہ بها درجہ، اس لیے کہ تم اللہ کے لیے جتنا سجدہ کرو گے اللہ رب العالمین اس کی وجہ سے تمہارے درجات کو بلند کر دے گا۔ وحط عنک بها خطیہ، اور اس کے ذریعے سے تمہارے گناہیں مٹا دے گا۔ اس کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ تو اس حدیث میں
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ کثرت سجود کو اپنے اوپر لازم پکڑ لو، یعنی نوافل بھی ادا کیا کرو. نوافل جب ادا کریں گے تب سجدہ زیادہ ہوگا. فرائض میں جو سجدے ہیں وہ تو ہے ہی ہیں، لیکن جب نوافل ادا کریں گے تب کثرت سجود ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ کثرت سجود کو اپنے اوپر لازم پکڑ لو، یعنی اگر تمہارے اندر قوت موجود ہے، بدن متحمل ہو سکتا ہے، تو نوافل بھی ادا کیا کرو. اور نوافل ادا کرتے ہوئے ریاکاری نہیں ہونی چاہیے. بہتر یہ ہوگا کہ آدمی رات میں بیدار ہو کر نفل ادا کرے، اللہ رب العالمین کی عبادت بجا لائے. اور عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من عبد یسجد للہ سجدۃ، جو بھی مومن بندہ اللہ رب العالمین کے لیے سجدہ کرتا ہے، الا کتب اللہ لہ بہا حسنہ، مگر اللہ رب العالمین اس کے ذریعے سے اس کے لیے نیکی لکھ دیتا ہے، ومحا عنہ سیئہ، اور اس کے ذریعے سے اس کے گناہیں مٹا دیتا ہے، ورفع لہ بہا درجہ، اور اس کے درجات بلند کر دیتا ہے. فاستکثروا من السجود، تو تم سجدوں کی کثرت کر دو، یعنی زیادہ نوافل ادا کرو. اس کو ابن ماجہ نے صحیح سند کے ساتھ روایت کیا ہے. تو اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے کی کثرت کا مطالبہ کیا کہ ہم نوافل زیادہ سے زیادہ ادا کریں، تاکہ اللہ رب العالمین ہمارے گناہوں کو مٹا دے اور ہمارے درجات کو بلند فرما دے اور ہمارے لیے نیکیاں لکھ دے. اور ایک روایت ربیہ بن کعب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے کہا کنت ابیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سوتا تھا. فأتیتہ بوضوء وحاجتہ، تو میں آپ کے پاس وضو کرنے کا پانی اور آپ کی ضروریات لا کر کے دیتا تھا. فقال لی سلنی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش ہو کر کے ان سے کہا کہ تم مجھ سے جو مانگ سکتے ہو مانگ لو. فقلت اسألک مرافقتک فی الجنہ، تو انہوں نے کہا کہ میں جنت میں آپ کی رفاقت چاہتا ہوں، آپ کا ساتھ چاہتا ہوں. قال او غیر ذلک، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا اس کے علاوہ بھی تم کچھ چاہتے ہو؟ قلت هو ذاک، تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ بس یہی چاہتا ہوں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاعنی علی نفسک بکثرۃ السجود، تو تم اپنے اوپر کثرت سجود کو لازم پکڑ لو. اس کو امام مسلم نے روایت کیا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے معلوم یہ ہوا کہ کثرت سجدہ کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت بھی نصیب ہوگی، جنت بھی نصیب ہوگی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت نصیب ہو جائے، اس سے بہتر بات اور کیا ہو سکتی ہے. ہم لوگ اس زمانے میں پیدا ہوئے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت دنیا کے اندر ممکن نہیں رہی. ہماری خواہش ہوتی ہے، ہمارا ایمان جب جاگتا ہے، ہمارا ایمان بیدار ہوتا ہے، ہمارے ایمان میں جب تیزی آتی ہے، اس کو جب جلا ملتی ہے، ہم مدینہ کی جانب رخ کرتے ہیں، مسجد نبوی میں نماز پڑھتے ہیں اور اس انداز سے نگاہ ڈالتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے اوپر کہ کاش کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہوتے، موجود ہوتے، تو ہم بھی آپ کے ہاتھ کا بوسہ لیتے، آپ کے ماتھے کو چوم لیتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو حکم دیتے ہم بھی اس کو کر لیتے، اس کو بجا لاتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر قربان ہو جاتے. لیکن ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کے اندر نہیں پا سکتے، لیکن ہم اپنے ان اعمال کے ذریعے سے جنت میں آپ کی رفاقت حاصل کر سکتے ہیں. لہذا ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت چاہیے تو ہمیں کثرت کے ساتھ سجدہ کرنا چاہیے، کثرت سے اپنے اوپر عبادت کو لازم کر لینا چاہیے. اور ایک روایت ابو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے کہا کہ مجھ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ابا فاطمہ ان اردت ان تلقانی فاکثر السجود، اے ابو فاطمہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری ملاقات مجھ سے ہو، فاکثر السجود، تو اپنے اوپر کثرت سجدہ کو لازم کر لو، کثرت سے سجدہ کرو. اس کو امام احمد نے اور ابن ماجہ نے صحیح سند کے ساتھ روایت کیا ہے. تو اس حدیث سے بھی معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو کہا کرتے تھے کہ اگر تم میری رفاقت چاہتے ہو، مجھ سے ملاقات چاہتے ہو کہ آخرت میں میری ملاقات ہو جائے تم سے، تو تم کثرت کے ساتھ سجدہ کیا کرو، نوافل ادا کیا کرو. اس طریقے سے تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرو گے اور آپ کی رفاقت نصیب ہو جائے گی. ایک روایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرب ما یکون العبد من ربہ عز وجل وهو ساجد،
سجدے کی حالت میں بندہ اپنے رب سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، اس کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ تو جب بندہ اپنے رب سے سب سے زیادہ قریب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے تو سجدے کی حالت میں ہمیں کثرت کے ساتھ اللہ رب العالمین سے مانگنا چاہیے، اللہ رب العالمین سے دعا کرنا چاہیے، اللہ رب العالمین کے سامنے ان حاجات اور ضروریات کو رکھنا چاہیے جس کی ہمیں احتیاج اور ضرورت ہو۔ تو اللہ رب العالمین سے اگر ہم اپنا مدعا نہیں بیان کر سکتے تو پھر کس سے کریں گے؟ اللہ رب العالمین سنتا ہے، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے جب پکارنے والا مجھے پکارتا ہے میں اس کی پکار سنتا ہوں، اس کا جواب دیتا ہوں۔ تو جب ہم جنت کے اندر جانا چاہتے ہیں تو اپنے اوپر لازم پکڑنا چاہیے کہ ہم اللہ رب العالمین کی عبادت کریں اور کثرت کے ساتھ سجدہ کریں۔ اگر ہم سجدہ زیادہ کریں گے، نوافل کی کثرت ہوگی، تو ایسی صورت میں ہم خوش نصیبوں میں شمار ہو جائیں گے، اور جن کے بارے میں اللہ رب العالمین نے کہا تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، یہ اپنے پہلوؤں کو اپنے بستروں سے، اپنے خوابگاہوں سے الگ رکھتے ہیں، یدعون ربهم، اپنے رب سے دعا کرتے ہیں، اپنے رب کو پکارتے ہیں، خوفا وطمعا، خوف کھاتے ہوئے اور لالچ کرتے ہوئے اللہ رب العالمین کا دیدار نصیب ہو جائے، اللہ رب العالمین نے جو جنت اپنے ہاتھوں سے سجائی ہے، بنائی ہے، اس کے اندر ہم داخل ہو جائیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو ہم نے انہیں رزق عطا کیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں، تو ہم مومن بندوں میں شمار ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔